بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزہ سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے۔ دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ ہمارے اس زمانہ میں روزہ کے کاٹنے کے لیے مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ واہی تباہی، میری تیری باتیں شروع کر دی جائے۔ ہم سوچتے ہیں کہ دن ختم ہو جائے گا، وقت پاس ہو جائے گا، ٹائم پاس ہوگا۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک جو جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ایسی ہے جیسے کہ کھانا پینا وغیرہ، سب روزہ کو توڑنے والی اشیاء ہے۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں، مگر روزہ کے برکات جاتے رہنے سے تو کسی کو انکار نہیں۔ تو غیبت اور جھوٹ سے روزہ کی حالت میں جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے۔ بخاری شریف میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات، مثلا مذاق اڑانا وغیرہ، جھگڑا کرنا، یہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اسے کہہ دے میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بے وقوف اور نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھائے کہ تیرا روزہ ہے۔ تجھے ایسی لغو بات کا جواب دینا مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزہ میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا۔ دونوں نے قے کیا تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ انہوں نے حق تعالی شانو کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا، کہ ان دونوں عورتوں نے لوگوں کی غیبت کرتی رہی روزہ رکھ کر کے۔ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزہ کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے، اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے کہ روزہ میں اکثر متقی لوگوں کو روزہ اثر بھی نہیں کرتا، اور فاسق لوگوں کی اکثر بری حالت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ چاہے کہ روزہ نہ لگے تب بھی ان کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں احتراز کرے، بالخصوص غیبت سے، جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ بنا رکھا ہے، مشغلہ تجویز کر رکھا ہے۔ حق تعالی شانو اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے، اور احادیث میں یہ بکثرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں، جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں، عوام کا ذکر نہیں، خاص بھی ان پہ مبتلا ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں، دینداروں کی مجالس بھی بالعموم اس سے کم خالی نہیں ہوتی، بس جہاں چار آدمی بیٹھ جاتے ہیں غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا غیبت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی پس پشت ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا اگر اس میں واقعاتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے، اگر واقعاتاً موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو غیبت کرنے کی وجہ سے اور دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو غیبت بہت ہی بری چیز ہے۔ روزہ کی حالت میں زیادہ سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔